ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کری اور فرمایا، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے، کہ آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑھتے تھے۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، پر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا، اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہا، اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکیں؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔
उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे जमीन पे मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वो बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गईं और सोचा कि अगर ये मर गया तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया, पर उसने फिर से वही हरकत की, उसका हाथ फिर जम गया। ऐसा 3 मर्तबा हुआ और आखिरी बार उसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वो लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई, पर उनकी कोई औलाद न थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूँ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल करी और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके मक्का रवाना हों। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वो अपने शौहर से पूछने लगी, ए इब्राहीम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, ना कोई इंसान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रहीं और सवाल करती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? ये तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा मुतमईन हो गईं और बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गया। पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। अब बच्चा भूख से बिलखने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी,
اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی، پر جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پہ اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی زم زم یعنی رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو بنجر جگہ پہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1-2 بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی۔ دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں
اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کریں اور تیری کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا۔ اب یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پہ چڑھے اور آواز لگائی، لوگوں، بیت الحرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک ہر کوئی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتا ہے، اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئیں، پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔